علیکم، میں امداد سمرو۔ فیصلہ کن وقت آ گیا ہوا ہے، فیصلہ کرنا ہے تحریک انصاف نے، وہ تحریک انصاف جو عمران خان کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتی، یا وہ تحریک انصاف جو عمران خان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اس نے کہ کیا حکمت عملی ہوگی، کس طرف رہنا ہوگا اور کس طرح کی سیاست کرنی ہوگی۔ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو گزارش کی تھی کہ بجٹ کے بعد حالات مزید تبدیل ہوں گے، ہلچل بڑھے گی اور اس میں تحریک انصاف کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اپنی اپنی پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کریں گی، تحریک انصاف کی پوزیشن مزید کمزور ہوگی۔ سیاسی طور پر تحریک انصاف اپنے آپ کو یا اپنے سروائیول کے لیے کیا کیا آپشن استعمال کرے گی، یہ تحریک انصاف کے اوپر ہوگا۔ خیر، بجٹ پاس ہو گیا اور بجٹ کے بعد پھر ایک فیصلہ بھی آ گیا، اور وہ فیصلہ مخصوص نشستوں کا، جس میں تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جن فیصلوں کے حوالے سے میں نے پہلے کئی بار آپ سے گزارش کی ہے کہ ایوانوں سے تحریک انصاف کی جو ہے اپنا عدد جو ہے، ان کے جو ارکان ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے جائیں گے، اور وہ ہیں 9 مئی کے فیصلے۔ 1.25 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے 14 اگست، کوئی کہتا ہے 8 اگست، لیکن میں 14 اگست تک رکھتا ہوں، کیونکہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا، جو مہلت دی تھی دہشت گردی کی عدالتوں کو، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو، کہ 4 ماہ کے اندر اندر فیصلے سنا دیں 9 مئی کے مقدمات کے، بری کرنا ہے کسی کو بری کر دیں، سزا دینی ہے سزا سنائے، معاملات کو لٹکائے مت رکھے، پینڈنسی نہ ہو۔ تو وہ 14 اگست کو ختم ہو رہی ہے مہلت، سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی، اور ظاہر ہے جو اینٹی ٹیررزم کی کورٹس ہیں انہوں نے اس سے باہر نہیں جانا انٹل انلیس ان کے پاس کوئی بڑی ریزن ہو، یا کسی عدالت کا معاملہ جو چل رہا ہو وہ جا کر ہائی کورٹ میں کسی نے اسٹے لے لیا ہو۔ اس طرح کے معاملات جو ہوں اس کے علاوہ دیگر مقدمات کے فیصلے عدالتوں نے سنا دینے ہیں۔ عمران خان صاحب کے مقدمات ہیں، شاہ محمود قریشی کے مقدمات ہیں، پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ ہے، علی امین گنڈاپور بذات خود 9 مئی کے ملزم ہے، خیبر پختونخوا کی آدھی اسمبلی 9 مئی کی ملزم ہے، قومی اسمبلی میں وہ لوگ جو کل تک تحریک انصاف کے کسی نہ کسی شکل میں کہے جاتے تھے اب آزاد ہو گئے، یا سنی اتحاد کونسل کے، کل وہ پریس کانفرنس کی تھی اپنا بیرسٹر گوہر صاحب نے، انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی کا وجود ایوانوں میں کم از کم اسمبلیوں میں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ختم ہو گیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد جو 86 ارکان ہیں وہ اب آزاد ہو گئے، تو انہوں نے کہا 86 ارکان آزاد نہیں ہوئے، وہ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا 80 ارکان جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل ہی ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ، یہ جو ارکان مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد آزاد ہیں یا سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہیں، یہ کم ہو جائیں گے قومی اسمبلی میں بھی، کیونکہ ان میں بھی بڑی تعداد میں ارکان جو ہیں 9 مئی کے ملزمان ہیں۔ تو میں نے اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 9 مئی کے فیصلے آنے کے بعد تحریک انصاف کی پوزیشن اور زیادہ کمزور ہو جائے گی، اور ممکن ہے یہاں پر سارا کچھ بائی دا بک نہیں چل رہا ہوتا، ممکن ہے کہ کئی ایسے ارکان جو ہیں وہ پہلے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی اور سائڈ پکڑ لے، کسی اور طرف چل پڑے۔ تو طرح طرح کی چیزیں جو ہے، طرح طرح کی ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ اب اس میں حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی، میں نے جو کہا تھا نا کہ بجٹ کے بعد بہت کچھ چینج ہونے والا ہے، تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی سادہ اکثریت پر نہیں پہنچی، اگر مسلم لیگ نون سادہ اکثریت پر پہنچ جاتی تو اور زیادہ تیزی کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی۔ تو بہرحال یہ جو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، اس کا کیا فرق پڑنا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں ذرا تحریک انصاف کے لیے جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیشکش کی ہے ان کو، بیرسٹر گوہر کو، کہ آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں، تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہی ہے۔ تو اس پر بیرسٹر گوہر نے کہا تھا انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس اب آپشن آف راستہ کیا ہے؟ تو اب تحریک انصاف قانونی معاملات کو قانونی طریقے سے چلنے دیا جائے، اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں ہوتا۔
قانونی معاملات کو اگر سیاسی انداز میں دیکھنے کی کوشش کی جائے گی یا سیاسی زور آزمائی قانونی معاملات میں کی جائے گی تو پھر سیاست بھی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے اور قانونی معاملات بھی اس میں بھی سبکی ہوتی ہے. یعنی عمران خان کا مقدمہ ہے، مقدمے کی تیاری کر کے جانے کے بجائے وکلا جا کر سیاسی تقریر جھاڑ دیتے ہیں، بھاشن بازی کرتے ہیں، جو مخصوص نشستوں کے معاملے میں ہوا. حامد خان صاحب جیسے سینئر وکیل، بڑے بڑے بھرم تھے ان کے، جب لائیو اسٹریمنگ ہم نے دیکھی تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا، یا اونچی دکان پھیکا پکوان، کہ وہ وہاں پر تقریر جھاڑ رہے تھے. اور جسٹس اپنا مندوخیل صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھیں، ہم نے آپ کو بطور سینئر وکیل آپ کو مہلت دی تھی کہ آپ بھی بات کریں، آپ کا حق نہیں تھا، آپ کو دلائل کا ہم نے موقع دیا، آپ دلائل دیں، آپ ذاتیات پر کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ ججوں کو بیسیکلی وہ کر رہے تھے، اشتعال دلا رہے تھے. مندوخیل صاحب کو کہہ رہے تھے آپ کو غصہ آ گیا، آپ مقدمہ نہ سنیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی غصہ نہیں آیا. پھر کہا نہیں، آپ غصے میں آپ کو مقدمہ، تاکہ وہ غصے میں آئیں، غصے میں آ کر کوئی پڑی ہوئی چیز دے مارے اور میں کہوں دیکھیں جج صاحب تو ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح کی حرکت کی جاتی ہے نا. تو جج صاحب تو ادھر نہیں آئے. جج صاحب نے کہا دیکھیں، میں اپنی والدہ کا کہ فاتحہ خوانی چھوڑ کر میں مقدمات سننے کی یہاں آیا ہوں، تو آپ نے بات کرنی ہے کریں، ورنہ کرسی پر جا کر بیٹھ جائیں. تو یہ بجائے اس مقدمے کی تیاری کر کے آنے کے سیاسی بیان بازی. تمام وکلا جو رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر دلائل کم ہوتے ہیں. القادر یونیورسٹی سے لے کر گھڑی کی چوری تک، میری گھڑی میری مرضی. تو یہ سیاسی ڈائلاگ بازی جا کر کرتے ہیں. تو سیاست کو اور مقدمات کو اگر الگ رکھیں گے، ایک پولیٹیکل لیڈر کھڑے ہو کر مقدمات کے اوپر پریس کانفرنس کریں، زبردست بہترین ہو جاتا ہے. وکیل نہ کریں، وکیل کو کہا جائے کہ جی تم تیاری کرو جا کر عدالتوں میں مقدمات کی. اب 9 مئی کے مقدمات میں سب سے بڑا ڈیفنس کون سا ہے؟ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا، کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں نہیں لائی جا رہی. عمران خان کا ہر اسٹیٹمنٹ کہ جی اگر 9 مئی ہم نے کیا تو سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں غائب کی گئی. سب سے بڑا 9 مئی کی سازش اس نے رچی ہے جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کی. عمران خان کہتے ہیں نا، یہ ان کے پاس سب سے بڑا ڈیفنس ہے، سب سے بڑا دلیل ان کے پاس اپنے حق میں یہ ہے. لیکن وہ ان ویڈیوز کا کیا کریں گے جو سب نے اب خود ہی بنا کر خود ہی اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کی تھی. یا وہ آج کل تو کہتی ہیں صنم جاوید صاحبہ کہ یہ ساری سازش تھی. تو آپ جب وہاں پہنچ کر کہہ رہی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ میرے لیڈر کو ہاتھ نہیں لگانا، اب بھگتو، اب تمہارے گھر نہیں بچیں گے، گھر نہیں محفوظ ہوں گے. وہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی ہے. شہریار آفریدی صاحب کی گفتگو چلے کو اپنا کدھر جی ایچ کیو، اپنا کیا نام ہے اس کا، مراد سعید مفرور ہیں، ان کی گفتگو کہ آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، عالم اسلام کے لیڈر کو گرفتار کر دیا گیا، جگہیں بتا دی گئی وہاں. تو یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس ڈیفنس صرف اور صرف یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز. وکلا بھی وہی جا کر کہتے ہیں، وکلا تیاری نہیں کرتے. تو سیاسی قیادت کو اگر ڈیوٹی دی جائے کہ جی آپ جا کر تقریریں کریں، اور وکلا کو کہا جائے کہ آپ میڈیا کوریج صرف اور صرف تب جب مقدمے میں آپ دلائل دے کر آئیں اور باہر آ کر بات کریں بس، اور عدالت میں آپ نے قانونی نکات رکھنے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. جب ایسا نہیں ہو رہا، جب مقدمات لڑنے کی نیت نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہفتہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے، یعنی جولائی شروع ہو رہا ہے نا، تو اس کے بعد بیچ میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہے. اب ہر ہفتے میں بڑے بڑے فیصلے آئیں گے، اور پی ٹی آئی کے باقی جو پی ٹی آئی کے ارکان آزاد حیثیت میں جیت کر جو سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، وہ بھی کم سے کم تر ہوتے جائیں گے. تو پھر ان پر کیا ہوگا؟ ضمنی انتخابات ہوں گے. پھر اگر وہ ارکان کی تعداد پنجاب میں اتنی ہوئی تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ گو کہ جو مرضی ہو، وہ سادہ اکثریت کی طرف ابھی نہیں جا سکتی. لیکن بہرحال مسلم لیگ نون پنجاب میں بہتر پوزیشن میں سیٹیں لے کر جیت جائے گی، کیونکہ زیادہ لوگوں کے اوپر جو ایم این اے سے مقدمات پنجاب میں، اور پنجاب میں پراپر پروسیکیوشن مقدمات لڑ رہی ہے ان کے. تو ایک تو یہ تحریک انصاف کو بڑا دھچکا پہنچے گا. اب اس سے پی ٹی آئی ان معاملات کو اسی طرف رکھے. دوسرا، اپنی سیاسی اسپیس، کیونکہ 3 سال پی ٹی آئی نے دیکھ لیے عمران خان صاحب کی حکمت عملی پر چل کر، وہ جو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بڑا ارسطو اور افلاطون بن کے جو میں کہتا ہوں وہ کرو تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا. کیا کرو؟ اسلام آباد پر جا کر حملہ کر دو. اور بلکہ میں پرسوں ترسوں سن رہا تھا،
عمران ریاض کا ویلاگ، حیران ہو گیا میں کہ کیا حکمت عملی بنا رہے تھے یہ لوگ۔ عمران خان نے کہا کہ پورے پاکستان کو مفلوج کر دو، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو جیم کر دو، کارخانے نہ چلنے دو، پورٹس نہ چلنے دو، ہوائی اڈے نہ چلنے دو، اس طرح کی باتیں کہ یہ حکمت عملی عمران خان نے بنا کر دی تھی کہ اس پر چلیں۔ تو اب یہ سارا کچھ کر کے بھی دیکھ لیا، عدالتوں پر حملے بھی کر کے دیکھ لیے، عمران خان صاحب نے GHQ پر، کور کمانڈر ہاؤس میں اندر گھس کے آگے بھی لگوا کے دیکھ لی، کوئی دفاعی انسٹالیشن پاکستان میں نہیں چھوڑی تھی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور منصور علی شاہ صاحب کا خواب بھی توڑ کے دیکھ لیا۔ میں الفاظ کچھ اور میرے آ رہے تھے، لیکن پھر ظاہر وہ جج صاحب ہیں، ورنہ تو منصور علی شاہ صاحب کا تو ککھ نہیں چھوڑا نا عمران خان صاحب نے۔ وہ ایک باوقار جج، ان کے لیے خود ہی بیانات دیتے تھے کہ جی منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ وہ بھی دیکھ لیا، مزہ چکھ لیا۔ 26ویں آئینی ترمیم روکنی تھی، نہیں روک سکے، وہ بھی دیکھ لیا۔ SCO کی کانفرنس ناکام بنانے کی کوشش کی، وہ بھی دیکھ لیا، نہیں ہوا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے، اور یہ فوج جنگ نہیں لڑ سکتی کیونکہ عمران خان کا ان کو آشرواد حاصل نہیں ہے، کیونکہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے، تو لہٰذا جب تک عمران خان کو رہا نہیں کریں گے ہم جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ جنگ بھی جیت گئے، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل بھی آرمی چیف بن گئے، اور پھر ٹرمپ کا زہرانہ بھی کھا کے آ گئے، اور وہاں سے جو امید تھی ٹرمپ سے وہ بھی سن لیجئے۔ اب سہیل وڈائچ صاحب کی مکھی کون ہے میں بہتر جانتا ہوں، آپ جو صحافی ہیں سب سمجھتے ہوں گے کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ وہاں کون تصویروں میں ویڈیوز میں پھر رہے تھے جب امریکہ گئے تھے۔ تو فیلڈ مارشل کی جو آرمی چیف سے ملاقات کے اوپر سہیل وڈائچ صاحب کو جو مکھی نے انفارمیشن دی ہے وائٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے دیکھیں جی خبر میں لائی ہوں، فیلڈ مارشل کی اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہے اس میں عمران خان کا ذکر ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جی خبر سن میں ہاں ہکا بکا ہو گئی، جی ہاں عمران خان کا ذکر ہوا ہے۔ تو لیکن انہوں نے کہا نہیں، عمران خان کا ذکر ہوا ہے، لیکن جس وجہ سے آپ حیران ہو رہے ہیں وہ نہیں ہے، حیران نہ ہو، ذکر ادھر سے ہوا ہے، یعنی فیلڈ مارشل کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے نہیں ہوا۔ باتوں باتوں میں فیلڈ مارشل نے بمبو مارنا تھا، مار دیا۔ بمبو مارنا ہوتا ہے نا، دیکھنا ہوتا ہے اندر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب نے 9 مئی کیا، یہ کیا، وہ کیا، اس طرح کے واقعات کیے، اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو آپ کے لوگ پاکستانی ہیں وہ ان کو اتنی ڈھیل ملی ہوئی ہے یہاں پر کہ وہ بڑی کوئی لابنگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے۔ تو اصل میں یہ انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کانڈ کیے ہوئے، جرائم کیے پاکستان میں۔ تو ٹرمپ مسکرائے اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ تو فیلڈ مارشل سمجھ گئے کہ ٹرمپ کے دل میں عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے ٹرمپ کی تعریفیں شروع کر دی کہ زبردست، آپ نے کیا سرکار، آپ نے کمال کیا، آپ نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بندی کروائی، آپ تو زبردست آدمی ہے بھائی، بہترین۔ تو وہاں سے امید تھی آسی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اب آپشن کیا ہے تحریک انصاف کے پاس، عمران خان کے پاس؟ عمران خان براہ راست بے شک نانا کرتے رہے، لیکن اپنی پارٹی کو، اپنے لوگوں کو کہے کہ حکومت کو انگیج کرے حکومت کے ساتھ۔ شہباز شریف نے جو آفر کی ہے گولڈن چانس ہے، آفر اویل کریں، مذاکرات شروع کریں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اول آخر سیاسی طاقتوں نے بچانا ہے، اور کوئی بچانے نہیں آئے گا عمران خان کو۔ کوئی منصور علی شاہ نہیں آ سکتے جو عمران خان کی توقع تھی، نہیں آئے نا۔ کوئی عمر عطا بندیال نہیں آ سکتا، کوئی ٹرمپ نہیں آ سکتا جو عمران خان کو یہاں سے نکالے۔ یہاں سے نکالنا ہے اگر عمران خان کو اس ساری صورتحال سے، اس ساری مصیبت سے، تو وہ صدر آصف علی زرداری، نواز شریف ہیں، یعنی سیاسی قوت ہے۔ مولانا فضل الرحمان، ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، سیاسی عمل کو مضبوط کریں، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار کم ہوگا، جس کے لیے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی چیخ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو اس سے ان کا کردار کم ہوگا، کمزور ہوگا، اور عمران خان کے لیے اسپیس بننے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ بے شک عمران خان کہتے رہے نہیں جی میں مذاکرات سے خوش نہیں ہوں، مجھے بتایا نہیں گیا، لیکن ہونے دیں، آگے چلنے دیں بات کو۔ ورنہ جو صورتحال ہے، علی امین گنڈا پور کو بھی آزما کے دیکھ لیا۔ گنڈا پور کو تو اگلوں کے اشاروں پہ وہ ان کے اپنا، مجھے یاد آ رہے الفاظ میرے دوست فیصل کریم کنڈی کے کہ دوڑنے والے نہیں ناچنے والے گھوڑے ہیں، تو ان کے اشاروں پہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اشاروں پہ کر رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا کون سا ٹرول ہے، کون سا ولاگر ہے جب علی امین گنڈا پور کو اتنی بڑی وہ نہیں دے رہا،
میں تو نہیں دے سکتا کسی کو، تو سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، تو سیاسی عمل کا حصہ بنے، ورنہ دن بدن پی ٹی آئی کا ڈاؤن فال۔ اب مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی اور اب اس کے بعد جب 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں آنا شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد پی ٹی آئی مزید ڈی مورلائز ہوگی، لوگ تتر بتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ امکان نظر نہیں آئے گا نا عمران خان کا آئندہ 4-5 سال رہائی کا، تو لوگ تتر بتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپشن ایک ہے، سیاسی قوتوں کے ساتھ انگیج کریں۔ ایک اور چیز کسی اور ولاگ میں تفصیل سے اس پر بات کروں گا، 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس۔ تو 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس جو آ گئی ہے، اگر حکمران اتحاد، جو خواجہ آصف نے کہا تھا نا کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے، اگر ہائیبرڈ نظام سے سلولی گریجولی، انقلاب نہیں، ایک جھٹکے میں نہیں، لڑائی جھگڑے میں نہیں، سلولی گریجولی اگر پارلیمنٹ کی بالادستی کی طرف یعنی حقیقی جمہوریت کی طرف ایک ایک کر کے قدم بڑھانا شروع کریں گے تو گولڈن چانس ہے۔ شاید کوئی نہیں چاہتا تھا کہ سمپل میجورٹی والی حکومت ہو، شاید کوئی نہیں چاہتا تھا کہ 2/3 میجورٹی والا الائنس ہو حکومت کا، لیکن حالات اور واقعات نے اس طرف دھکیل دیا نا صورتحال کو، تو پھر 2/3 میجورٹی کا فائدہ اٹھائیں اور 2/3 میجورٹی کے ذریعے وہ والی ترامیم کریں جس سے اداروں کی سیاست میں مداخلت کا خاتمہ ہو، کم ہو مداخلت، اور سویلین بالادستی جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔